مہاجروں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے اور دیہی آبادیوں کے ووٹوں سے الیکشن کا فیصلہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی الرٹ سے خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں میں بم دھماکے ہو سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ جولائی کو ہونے والا الیکشن کنٹرول ہے۔ پولنگ اسٹیشنز کے اندر کچھ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب انتخابی امیدواروں کے نمائندوں کی، صحافیوں کی اور خود امیدواروں کی فری ایکسیس اگر نہیں ہوگی اور وہاں پر سب چیزیں کنٹرولڈ ہوں گی تو ظاہر ہے یہ الیکشن بھی کنٹرولڈ الیکشن ہے۔ اور جس قسم کے حالات ہمارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں ہمیں یہ خدشات ہمارے لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس شہر میں جو حالات گزشتہ کئی برسوں سے رہے ہیں ان کا فائدہ اٹھا کر اس شہر کے لوگوں سے مینڈیٹ چھین کر کسی اور کو دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے جلسے میں فائرنگ کی اجازت ہے، ہمارے جھنڈے بینرز پھاڑے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بغیر اجازت یعنی ہم 3 دن 4 دن اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں پرمیشن لینے کے لیے کہ ہمیں کارنر میٹنگ کی پرمیشن دے دی جائے، اور اس میں ہم سے پہلے تمام شرائط لکھوائی جاتی ہیں، اور اگر کہیں وہاں پر کوئی دوسرا بھی کوئی شیطانی کر دے اور پٹاخہ پھوڑ دے تو 2 منٹ میں وہاں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان بلدیہ گئے اور بلدیہ کالونی میں وہاں ان کے استقبال کے لیے آدھے گھنٹے تک مستقل فائرنگ ہوتی رہی۔ وہاں جب شکایتیں کی جاتی ہیں کہ جناب وہاں کھلے عام فائرنگ ہو رہی ہے تو ہم سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ حالات خراب ہیں، مستون کے واقعے میں خاندان تباہ ہو گئے۔ یہ خدشات ظاہر کر کے پولنگ اسٹیشن میں بھی دھماکے ہو سکتے ہیں، عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی الرٹ بینر لیڈ بنا کر جاری کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھے۔ مطلب مجھے اس بات پر تشویش ہے کہ پہلے بھی خدشات ہوا کرتے تھے، سیکیورٹی ایجنسیز کو جو حساس ادارے ہیں ان کو آگاہ کیا جاتا تھا، لیکن یہ سیکیورٹی الرٹ اخبارات کے اندر اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کراچی میں بار بار دہشت گردی کے خدشات کا اظہار کر کے اور یہ بتا کر کہ پولنگ اسٹیشنوں میں بھی دھماکے ہو سکتے ہیں، عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کے اندر جگہ جگہ غیر مہاجر ووٹرز کا پاکٹ موجود ہے، اور اگر آپ شہر میں خوف کی فضا قائم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اربن ایریاز کے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ جائیں، اور انہی اربن ایریاز کے اندر جگہ جگہ جو گوٹھ آباد ہیں، جو غیر مہاجروں لوگوں کی جو کچی آبادیاں آباد ہیں، ان آبادیوں پر انحصار کر کے وہاں ووٹ کاسٹ کروا کر اپنی جو سرکاری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کو منتخب کروا لیا جائے۔ تھانوں کے بجائے کہیں اور سے دھمکایا جائے، میں ہاتھی گھوڑے کھول لوں، ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ جو تھانے میں شکایت کرنے کی بجائے کہیں اور جا کے شکایت کر رہا ہے اور وہاں سے میرے کارکنان کو دھمکایا جائے اور میرے کارکنان کو گرفتار کر کے لے جائیں، تو میرے کارکن کو اگر آج گرفتار کر کے لے جائیں گے تو آپ سب جانتے ہیں، آپ صحافی سیاسی معاملات کو بھی جانتے ہیں اور الیکشن کے معاملات کو بھی جانتے ہیں کہ سارے کے سارے ججز تو ریٹرننگ افسر بنے ہوئے ہیں۔ جب میرے ساتھی کو آج کے دنوں میں اریسٹ کیا جائے گا تو میں ہاتھی گھوڑے بھی کھول لوں، میں جتنی محنت کر لوں، میں غلط لفظ استعمال کر گیا، میں جتنی بھی محنت کر لوں، کیا میں اپنے ساتھی کو ضمانت پہ رہا کرا سکتا ہوں؟ جھوٹے مقدمات میں میرے کارکنان کو اگر آج گرفتار کر کے آپ پابند سلاسل کر دو گے اور وہ جو ججز ہیں وہ ریٹرننگ افسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوں گے، اس کا مقصد ہے ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو آپ نے الیکشن کے پروسیس سے دور کر کے کسی اور کو موقع فراہم کیا۔ ججز الیکشن میں گئے ہوئے ہیں، اس شہر کی نمائندگی شہر کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں گئی تو یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں، لیکن اس شہر کی نمائندگی اگر اس شہر کے لوگوں کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں گئی تو یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھے گا، احساس محرومی میں شدت پیدا ہوگی، لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم اپنے شہر میں اجنبیوں کی طرح ہو گئے۔